ابھی حوالہ دے رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، تو اس میں تو بہت اہم ترین شرطوں میں یہ بھی تھا کہ ہم کسی فوجی حکومت یا فوج کی سرپرستی میں قائم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور پھر جو لوگ جن کو جیلیں ہوئیں یا جو نیب یافتہ تھے یا جن لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا وہ سارا ایک تھا۔ پھر مشرف نے بہت سارے معاملات اس میں آئین میں جب کیے تھے تو ان کو ریورس کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں اس وقت کے آئینی آپ فورم میں قائم کریں وہ ساری چیزیں تھیں، تو اب ریورس کیا کرنا تھا اس کی بھی ڈیٹیل کوئی نہیں۔ اور پھر حکومت جو ہے ان سے آپ پوچھیں یا وزراء سے پوچھیں یا جو ٹاک آف ٹاؤن ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی دو ادھر فیورٹ ہیں، کوئی کہتا ہے جی امین الدین خان صاحب فیورٹ ہیں، کوئی کہتا ہے جی محمد علی مظہر فیورٹ ہیں، تو اس طرح تو سارا نظام چل رہا ہے اس وقت۔ شکریہ، آپ کے سوال کم ہے، آپ کی تقریر، آپ کی بحث زیادہ ہے۔ آپ تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، آپ کوشچن نہیں کر رہے مجھے، پہلی بات۔ باقی بات یہ دیکھ لیں آپ کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے، میرے چیئرمین نے کل جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایگری کر رہے ہیں جو کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا، اور ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو دیگر ایشوز ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو نریٹڈ ہیں ادھر ان پہ بھی گورنمنٹ کو عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ہمارا تو کل بھی یہ مطالبہ تھا، میری قیادت کا تو کل بھی یہ مطالبہ تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8-5 کا اپنا ہی فیصلہ وہ مانا نہ جائے اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل جائے اور مخصوص نشستیں بانٹ دی جائیں اور 7-5 سے وہی بینچ جو ہے اسے ریورس کر دے، انڈو کر دے ان فیصلوں کو۔ تو اس ججمنٹ کو بلیو کرتا ہوں کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دی ہے دیٹ از بائنڈنگ آن می and even it is binding on every institution. So جو verdict ہو آ گئی ہیں، if you are aggrieved تو اس گریوینس کو آپ پبلک میں اس کو ریزالو کریں گے، کسی فورم پہ ریزالو ہوگا نا۔ اور فورم کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے۔ فورم کون سا ہے؟ جے سی پی ہے۔ فورم کون سا ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ آپ نے اور میں نے کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں؟ 21 جون 2009 سے 31 مارچ 2010 تک 9 مہینے سے زائد کمیٹی کے 77 اجلاس کیے گئے، اوسطاً 5 گھنٹے اسے ٹائم دیا گیا، کل 385 گھنٹے اس پہ صرف کیے گئے اور 97 ترامیم تجاویز کی گئیں، اور اس کمیٹی نے عوام سے آراء طلب کیں اور 982 تجاویز موصول انہیں ہوئیں۔ تو آپ کم از کم اس پہ کوئی ڈسکشن کے لیے ٹائم لیتے، کوئی کمیٹیز میں جاتا، کوئی بیٹھتے۔ جو کمیٹیز کی کمپوزیشن ہے وہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں بن سکتی، نہ میری ڈیزائر کے مطابق۔ جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو میں نے اس وقت پرائم منسٹر کو لکھا خط کہ انڈیا میں جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور پاکستان میں بھی جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہونی چاہیے، تاکہ ایک تو وقت کب کنزیوم ہوگا، سپیڈیلی لیجسلیشن ہو سکے گی۔ 27ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا وجود یکسر ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کئی سال لگ جاتے تھے الٹیمیٹ ریلیف کے لیے لوگوں کو۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ 65,000 کی پینڈنسی اگر سپریم کورٹ میں پڑی ہو تو نیچے کیا صورتحال ہوگی ہائی کورٹس پہ اور لوور جوڈیشری پہ۔ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج جو ہے سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں اگر تعیناتی سے انکار کرتا ہے، یا سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے، تو جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا، ایک وہ گھر بیٹھے ریٹائرڈ سر ہو جائیں گے اس طرح۔ ججز اپائنٹمنٹ بھی اب جو ہے اوبویسلی جے سی پی کے پاس ہے، اور جے سی پی ہی ایک فورم ہے جس میں ججز کی نمائندگی ہے اور جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، تو اس لیے تو ڈیسیژن پریزیڈنٹ کا تو نہیں ہوگا، ڈیسیژن تو جے سی پی کا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا 1 سال ہو گیا، کیس ہی نہیں لگ سکا، 20ویں ترمیم نہیں لگ سکا، 27ویں کیسے لگے گی؟ ادھر سیٹ پیٹرن موجود ہے۔ 18th امینڈمنٹ میں پروویژنز ڈالی گئی تھی، سپریم کورٹ کے ججز نے انڈر تھریٹ میں سمجھن ٹو دی پارلیمنٹ انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 18ویں ترمیم کو مسترد کر دیں گے۔ 27ویں ترمیم کے بعد یہ جو آئینی عدالت کا کنسیپٹ سارا کنسیو کیا گیا، اس نے تو سارے خد و خال بدل دیے۔ سپریم کورٹ کا وجود یکسر ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا فرسٹ ریئیکشن، فرسٹ ٹیک آپ کا کیا ہے؟ پھر میں سلسلہ وار آپ سے سوالات کرتا جاؤں گا سر۔ شکریہ۔ گزارش ہے کہ سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اور جو سپریم کورٹ کا جو ماضی ہے 1996 سے لے کے اس سے پیشتر بھی آپ دیکھ لیں،
اور ایون اف یو اسٹارٹ فرام بھٹو شہید کیس یو نو، تو اس پہ اب جب کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں اور جو ورک لوڈ بھی تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، 65,000 کیسز کی پینڈنسی ہے سر، اور بہت زیادہ ایشوز جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہتے تھے، اور جو اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن تھی اس پہ وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا 2006 میں، ٹھیک، اور اس میں یہ پروویژن رکھی گئی، ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ پہ کنسنسس سے اس وقت جو ایک الائنس بنا انہوں نے بھی ایگری کیا، جس میں مولانا فضل الرحمان تھے اور باقی ایون عمران خان، مطلب دے ایگری ٹو اٹ. ٹھیک، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پینڈنسی کی وجہ سے اور ہر معاملہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہتا تھا، پھر نارمل پروسیڈنگز نہیں رہتی تھی، بیک لاگ اتنا زیادہ تھا، کئی سال لگ جاتے تھے الٹیمیٹ ریلیف کے لیے لوگوں کو. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس لیے ضروری تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن، ٹھیک، جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز تھے یا وہ جو بٹوین ٹو گورنمنٹس تھے، پروونشل گورنمنٹ اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ، یہ سارے معاملات کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف بھی جلدی ملے گی. اور وہ کہتے تھے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، وہ آپ دیکھ لیں کہ 65,000 کی پینڈنسی اگر سپریم کورٹ میں پڑی ہو تو نیچے کیا صورتحال ہوگی ہائی کورٹس پہ اور لوور جوڈیشری پہ. ٹھیک، اس لیے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اپنا کردار تو رہے گا. یہ بھی گائیڈ کر دیں کہ آرٹیکل جو 206 میں ترمیم کے ذریعے جو واضح کیا گیا ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج جو ہے سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں اگر تعیناتی سے انکار کرتا ہے، یا سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے، تو جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا. ایک سینیریو اگر ہم ڈرا کر لیں، فرض کریں جسٹس امین الدین خان صاحب کو بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تعینات اگر کیا جاتا ہے، اور جب صدر صاحب مذکورہ 4 ججوں میں سے کسی کو بھی، جن میں منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس اطہر منلہ صاحب ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئینی عدالتوں میں چلے جائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا، ان کا کیونکہ ول نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا رکھا گیا ہے، تو وہ گھر بیٹھے ریٹائرڈ سر ہو جائیں گے اس طرح. دیکھیں جی آبویسلی دیکھیں نا، یہ جو ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی بھیجا جائے گا وہ پریزیڈنٹ کی اپنی مرضی پہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، اس کی ریکمنڈیشن پہ ہی ججز اپوائنٹ ہوں گے نا. ججز اپوائنٹمنٹ بھی اب جو ہے آبویسلی جے سی پی کے پاس ہے، اور جے سی پی ہی ایک فورم ہے جس میں ججز کی نمائندگی ہے، اور جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں. ٹھیک، تو اس لیے تو ڈیسیژن پریزیڈنٹ کا تو نہیں ہوگا، ڈیسیژن تو جے سی پی کا ہوگا. اچھا، جے سی پی کا ڈیسیژن بالکل ہوگا، اس کا جو سیٹ پیٹرن چلتا آ رہا ہے اس میں 9-4 کی ریشو آ رہی ہے، اور 9-4 کی ریشو میں بھی بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، اور منصور علی شاہ اور منیب اختر، یہ صرف وہ 4 لوگ بچتے ہیں جو اپوز کر رہے ہیں. باقی 9 جو ہیں وہ ان میں آپ کے ایگزیکٹیوز بھی شامل ہیں، اس میں باقی ہیرارکی بھی شامل ہے. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس میں کمیشن میں آپ بھجوا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بات یہ، دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے سر، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا 1 سال ہو گیا، کیس ہی نہیں لگ سکا. اس میں جو آئینی بینچ کے ججز ہیں اس میں امین الدین خان ہیں، جمال مندوخیل ہیں، محمد علی مظہر ہیں، وہ اس کا حصہ ہیں، وہ کمیشن کا بھی ظاہری بات ہے حصہ ہیں. تو وہ 26ویں ترمیم نہیں لگ سکا، 27ویں کیسے لگے گی ادھر؟ اور وہ سماعت ہوا کرتی تھی، سپریم کورٹ سنا کرتا تھا، آپ کے سامنے پورا ایک کلچر تھا. بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بھی وہاں سے ریلیف ملا، ایون بھٹو کیس کو کریکٹ کرنے میں سپریم کورٹ نے بڑا رول پلے کیا. تو یہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہاں تو 9-4 کی ایک پیٹرن، سیٹ پیٹرن موجود ہے. فار آل دا ٹائمز جو ہے یہ پیٹرن نہیں ہوگا. وہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گریوینسز تھے، جو اپائنٹمنٹ آف چیف جسٹس تھی اس پہ، اور اس کی وجہ سے کوئی پرسنل گریوینس تو ہو سکتا ہے، یا کوئی اپوزیشن کے وہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جے سی پی جو پہلے تھی اور جو جنرل جسٹس افتخار چودھری کے زمانے سے جتنی بھی ایلیویشنز ہوئیں
وہ کن کے گرد ریوالو کرتی رہیں؟ وہ تو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز کے، ان کی فیملیز کے، ان کے چیمبرز کے. اور میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 18th امینڈمنٹ میں پروویژنز ڈالی گئی تھیں، سپریم کورٹ کے ججز نے انڈر اے تھریٹ میں سمجھا ٹو دی پارلیمنٹ انہوں نے 19ویں ترمیم کروائی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 18ویں ترمیم کو مسترد کر دیں گے، اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیں گے اگر آپ نے یہ پروویژنز نہ ڈالیں. اور پھر وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی 18th امینڈمنٹ کے نیچے بنائی گئی تھی، اس نے جب کسی 6 ججز کو ڈس اپروو کیا تو پھر سپریم کورٹ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک پٹیشن کروا کے اور پروسیڈنگز جو تھیں پارلیمنٹری کمیٹی کو ان کو انڈو کر دیا، اور جن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. تو پھر اس عرصے کے بعد جتنی بھی ایلیویشنز ہوئی ہیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، کوئی کسی جج کا بھانجا ہوا، کوئی کسی کا داماد ہوا، کوئی ان کے چیمبر کا ہوا. تو پھر وہ آپ دیکھیں یہ کیوں ضرورت پڑی کہ جے سی پی کی کمپوزیشن چینج کرنی پڑی. تو اس کی ذمہ داری تو سابقہ جوڈیشری پہ بھی آتی ہے. ٹھیک نہیں تو اس میں بخاری صاحب یہ اب دوسری جو اصل ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کے جج بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ بھی وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا عہدے سے، یعنی اسے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. اور جج کا اپنے چیف جسٹس اور دوسری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دونوں ایسے تبادلے کی حد تک جوڈیشل کمیشن میں بطور رکن ووٹ ڈال سکیں گے. جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں کمیشن میں چلا جائے گا، تو وہ بھی اگر آپ پوچھے بغیر اس کا جو تھا اب دیکھیں نا کہ اس کو آپ اس طرح لنک کیجئے کہ 5 ججز تھے، سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا، اس پہ کوئی کارروائی آگے نہ بڑھی، ان کے گریوینسز تھے. پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس خط کو ٹیک اپ کیا، اس میں کوئی آپ نہ بنی. اب یہ قانون میں چینج جب آ گیا تو وہ پھر بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، بڑی اپنا کھل کے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، آپ کو تکا لگانا نہیں پڑتا، بڑی اس طرح نہیں رہتا کہ بلی جو ہے وہ تھیلے کے اندر بند رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 200 جو تھا اس کی جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن اس کی ذرا ڈبیٹ نکال کے دیکھ لیں. جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا میری نظر سے وہ ضرور گزری ہے، اس پہ تو اسٹریٹ اوے اس پہ تو کوئی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی. ایز پرپوز وہ ایکسیپٹ ہو گیا. یہ پاورز بالکل پریزیڈنٹ کے پاس تھیں. اور پھر جب وہ ان ٹرانسفرز کو جو لاہور ہائی کورٹ سے اور دیگر کورٹ سے جو ان کی ریپرزنٹیشن پروونسز کی ہوگی فیڈرل اسلام آباد کی کورٹ میں، تو وہ چیلنج ہوئی. تو سپریم کورٹ نے اپنی ورڈکٹ میں کہا کانسٹیٹیوشن کورٹ نے کہ وہ جو ٹرانسفر ہے وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے. ایشو آ گیا سینیورٹی کا، تو سینیورٹی کا ایشو وہ انہوں نے ریفر بیک کر دیا پریزیڈنٹ کو. اوبیسلی سینیورٹی تو ہوتی ہے ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کی، یا جس دن وہ اوتھ لیتے ہیں، تو وہاں سے وہ اس کو ریکگنائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اب یہ بجائے پریزیڈنٹ ایٹ ہز اون وہ کریں، جے سی پی جو ہے ایک فورم ہے جہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران بیٹھے ہوں گے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو جس ہائی کورٹ سے وہ آؤٹ گوئنگ جج ہوگا اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا، جس کورٹ پہ وہ ٹرانسفر ہوگا اس کا جج بھی وہ بیٹھے گا، اور پھر اس جج کو بھی بلایا جائے گا ٹو ایکسپلین ہز پوزیشن ان دی جے سی پی. تو آپ دنیا کے باقی ممالک میں دیکھیں کہ مثلاً انڈیا میں پارلیمنٹری جو پارلیمنٹ اپروول بھی دیتی ہے، ریموول آف اے جج از ود دی پارلیمنٹ ان انڈیا، وہاں پہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے. اور باقی دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھ لیں، ججز کی اپروول جو ہے وہ سینٹ دیتی ہے، تو امپیچمنٹ بھی وہی کرتے ہیں. تو اس لیے ہر ملک کے اپنے حالات و واقعات ہیں، اس کے مطابق قوانین بنتے ہیں اور قانون چل رہے ہیں. اور نہیں، انڈیا کا اچھا ہے، بڑا اچھا ایگزامپل آپ نے دیا ہے، لیکن وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8-5 کا اپنا ہی فیصلہ وہ مانا نہ جائے اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی مل جائے اور مخصوص نشستیں بانٹ دی جائیں، اور 7-5 سے وہی بینچ جو ہے اسے ریورس کر دے، انڈو کر دے ان فیصلوں کو. ایسا وہاں کبھی نہیں ہوا. نہیں، دس از مس کیلکولیشن. یو نو
دس از مس کیلکولیشن. اور وہ جو ججمنٹس آلریڈی ہیں اس کو آپ ذرا غور سے پڑھ لیں. لیکن الٹیمیٹلی میں تو اس ججمنٹ کو بلیو کرتا ہوں کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دی ہے دیٹ از بائنڈنگ آن می اینڈ ایون اٹ از بائنڈنگ آن ایوری انسٹیٹیوشن. سو جو ورڈکٹ آ گئی ہیں اف یو آر اگریوڈ تو اس گریوینس کو آپ پبلک میں اس کو ریزالو کریں گے, کسی فورم پہ ریزالو ہوگا نا. اور فورم کون سا ہے؟ سپریم کورٹ ہے. فورم کون سا ہے؟ جے سی پی ہے. فورم کون سا ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. آپ نے اور میں نے کوئی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں؟ وی کانٹ انڈو اٹ, دیٹ از بائنڈنگ آن می. نہیں تو بخاری صاحب اس میں آپ کی گورنمنٹ نے جب 18ویں ترمیم سر کی, یہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے ہی آپ ہی کا ڈیٹا سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں 25 جون 2009 سے 31 مارچ 2010 تک 9 مہینے سے زائد کمیٹی کے 77 اجلاس کیے گئے, اوسطاً 5 گھنٹے اسے ٹائم دیا گیا, کل 385 گھنٹے اس پہ صرف کیے گئے اور 97 ترامیم تجاویز کی گئیں, اور اس کمیٹی نے عوام سے آراء طلب کیں اور 982 تجاویز موصول انہیں ہوئیں. تو آپ کم از کم اس پہ کوئی ڈسکشن کے لیے ٹائم لیتے, کوئی کمیٹیز میں جاتا, کوئی بیٹھتے, ڈسکشن ہوتا. جیسے اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام جماعتوں کے 17 MNAs اور 9 سینٹرز پر پارلیمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات قائم کی تھی 29 اپریل 2009 کو, وہ بھی سر کچھ نہیں. اور پھر آگے جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ جوڈیشری کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اسی طرح ہوگا جیسے حکومت جو ہے وہ سیکٹری داخلہ کو یا سیکٹری اطلاعات کو یا کسی بیوروکریٹ کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب دل کرتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیتی ہے. سیم وہی پیٹرن ہوگا اس میں, تو کوئی دوسری رائے نہیں رہے گی. دیکھیں نا, یہ جو کمیٹیز کی کمپوزیشن ہے وہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں بن سکتی, نہ میری ڈیزائر کے مطابق. وہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جو پریروگیٹو ان کا ہے وہی کریں گے, جو پریروگیٹو اسپیکر کا ہے وہی اس کو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں گے. اور ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ نے یہ دیکھا جو بل ہے اس میں کوئی زیادہ آرٹیکلز تو امینڈمنٹ کے لیے رکھے ہی نہیں گئے ہیں جتنا ٹائم آپ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں. اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا, انہوں نے ریفر کر دیا اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اور میں ایک آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, جب میں چیئرمین سینٹ تھا تو میں نے اس وقت پرائم منسٹر کو لکھا خط کہ انڈیا میں جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اور پاکستان میں بھی جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہونی چاہیے تاکہ ایک تو وقت کب کنزیوم ہوگا, سپیڈیلی لیجسلیشن ہو سکے گی اور ایکسپینسز بھی کم ہوں گے. لیکن یہ اس پہ عمل درآمد ہوا. ایون میں نے دونوں پرائم منسٹرز کو, میں کہ جب راجہ پریشر صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لکھا, اٹ از آن ریکارڈ ود دی سینٹ. اور میں نے یہ بھی لکھا, ایون میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر میں نے ان کو بھی لکھا. اب دیکھیں نا, اب یہ آج ضرورت پڑی تو چیئرمین نے سینٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی وہ دونوں کمیٹی اکٹھی بیٹھ کے لیجسلیشن کو ایگزامن کریں. تو ابھی آپ دیکھیں یہ تو کوئی جو آرٹیکلز ہیں جو سبسٹینسو آرٹیکل ہے ابھی وہ 3 یا 4 ہیں, باقی ان کے ایفیکٹس باقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو آرٹیکل ہے جب یہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے تو اس کی جگہ بہت سارے اور آرٹیکلز میں ورڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ مینشن کرنا تھا, اس لیے وہ تھوڑے زیادہ آرٹیکلز آپ کو امینڈمنٹ نظر آ رہی ہے. لیکن جو سبسٹینسو آرٹیکلز ہیں وہ 3-4 آرٹیکلز ہیں وہ ٹوٹل. اچھا, دوسرا آپ ابھی حوالہ دے رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا, تو اس میں تو بہت اہم ترین شرطوں میں یہ بھی تھا کہ ہم کسی فوجی حکومت یا فوج کی سرپرستی میں قائم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے علاوہ آپ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اور پھر جو لوگ جن کو جیلیں ہوئیں یا جو نیب یافتہ تھے یا جن لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا وہ سارا ایک تھا. پھر مشرف نے بہت سارے معاملات اس میں آئین میں جب کیے تھے تو ان کو ریورس کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں اس وقت کے آئینی آپ فورم میں قائم کریں وہ ساری چیزیں تھیں. تو اب ریورس کیا کرنا تھا اس کی بھی ڈیٹیل کوئی نہیں. اور پھر حکومت جو ہے ان سے آپ پوچھیں یا وزراء سے پوچھیں یا جو ٹاک آف ٹاؤن ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 2 ادھر فیورٹ ہیں, کوئی کہتا ہے جی امین الدین خان صاحب فیورٹ ہیں, کوئی کہتا ہے جی محمد علی مظہر فیورٹ ہیں. تو اس طرح تو سارا نظام چل رہا ہے اس وقت. تو اس میں پھر فیصلے, ان فیصلوں کا میرٹ, اس کے علاوہ آئینی بینچ نے جو فیصلے دیے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے حق میں آئے. انہوں نے جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا حکومت کے حق میں آیا, ججز کی پوسٹنگ ٹرانسفر والا مسئلہ تھا وہ والا آیا ان کے حق میں, اور پھر سب سے امپورٹنٹ ملٹری کورٹس والا بھی حق میں آیا.
تو اس کی پھر کیا ضرورت رہ جاتی تھی کہ آپ آئینی فورم کی طرف جاتے اور پھر اتنی اجلت میں جاتے؟ شکریہ، آپ کے سوال کم ہے، آپ کی تقریر، آپ کی بحث زیادہ ہے. آپ تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا، آپ کوشچن نہیں کر رہے مجھے، پہلی بات. باقی بات یہ دیکھ لیں آپ کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہم نے، میرے چیئرمین نے کل جب پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایگری کر رہے ہیں، جو آپ، کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا، اور ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو دیگر ایشوز ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو نریٹڈ ہیں ادھر، ان پہ بھی گورنمنٹ کو عمل درآمد کرنا چاہیے. ہمارا تو کل بھی یہ مطالبہ تھا، میری قیادت کا تو کل بھی یہ مطالبہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ڈفرینٹ کلازز ہیں یا ڈفرینٹ ایشوز ہیں، ان پہ بھی گورنمنٹ اپنی پیش رفت کرے.